اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ سورۃ الاعراف آیا 140۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا میں اپنے رب و عزوجل کے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عقلیں کہاں چلی گئیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک اللہ کا پجاری بنائیں، ایک اللہ کی غلامی میں لے آئیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا غلام بنانے والے خود اپنے لیے خدا گھڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنی ذات، صفات اور افعال میں کامل معبود ہے۔ الہ وہ نہیں جسے بنایا جائے، تلاش کیا جائے، بلکہ معبود تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو انعام دینے پر قدرت رکھتا ہے، زندگی کو ایجاد کرنے اور زندگی عطا کرنے اور ساری نعمتیں دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت دینے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اپنے دور کے جہان پر فضیلت عطا کی گئی۔ اس فضیلت کا یہ تقاضا ہے کہ تم اس کے شکر گزار بنو اور اسی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی امت کو فضیلت کیوں عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جب کسی امت کے پاس اپنی کتاب بھیجتا ہے، اس کے ذریعے باقی انسانیت تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ پیغام پہنچانے والی امت کو ان کے مقابلے میں فضیلت دی جاتی ہے جن کو پیغام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کس مقصد کے لیے خیر امت قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خیر امت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اس امت کے افراد کے لیے کیا درجہ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اس امت کا مشن ہے۔ پیغام پہنچائے بغیر امت کا مقصد وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سورۃ الاعراف آیا 141۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے معاملات یاد دلائے کہ ہم نے تمہیں فرعون اور آل فرعون سے نجات دی۔ انہوں نے تم پر عذاب مسلط کر رکھا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعون کو بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کا موقع کس وجہ سے دیا گیا؟ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا کی، تم پر شکر واجب تھا، پھر کس طرح تم اس کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تو اس شرک سے باز رہیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا، سو اس کے رب کی مقرر مدت 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ سورۃ الاعراف آیا 142۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون اور آل فرعون سے نجات دلائی اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
انہیں احکام شریعت اور صحیح عقائد عطا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے اپنے پاس بلوایا، پھر 10 راتوں کا اضافہ کر کے اس میعاد کو پورا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل اس عظیم موقع یعنی نزول تورات کے لیے خود کو تیار کر لیں، یہ ان کے ہاں ایک عظیم موقع ہو اور اس کے نزول کے لیے اشتیاق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر کیوں بلایا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ذلت کی زندگی سے نکال لائے تھے، مگر عرض مقدس کو حاصل کرنے اور خلافت کا فریضہ انجام دینے کے قابل نہ ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مقررہ وقت میں مقررہ مقام پر ملاقات کی دعوت دی تاکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہدایت لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی مطلوب تھی تاکہ وہ آنے والے مشکلات اور مہمات کے لیے تیار ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عرصے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کیا کوشش کی؟ موسیٰ علیہ السلام دنیا کی دلچسپیوں سے اور لوگوں سے دور ہو گئے، ان کی روح صاف ہو گئی، باطن روشن ہو گیا اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنی قوم کے لیے کیا انتظامات کیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی روانگی سے پہلے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا اور نصیحتیں کیں۔ ہارون علیہ السلام شریف اور معزز نبی تھے، وہ بڑے وجیح اور رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو کیا نصیحتیں کیں؟ اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ یہاں فساد کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اجتماعی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا بنیادی اصول کیا ہے؟ اصلاح کرنا، فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اصلاح کرنے سے کیا مراد ہے؟ اصلاح سے مراد انصاف ہے، یعنی ہر ایک کو وہی کچھ دیا جائے گا جو اس کو انصاف کی روح سے ملنا چاہیے، ہر ایک سے وہی کچھ چھین لیا جائے جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق چھیننا چاہیے۔ اصلاحی عمل میں خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ اصلاحی عمل میں خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب قوم کے رہنما فساد کرنے والوں کی پیروی کرنے لگیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ فساد کرنے والوں کی پیروی کیسے ہوتی ہے؟ فساد کرنے والوں کی پیروی کی 2 صورتیں ہیں۔ فساد کرنے والے اپنی ذاتی اغراض کی بنا پر جو کچھ کہیں اس کو مان لیا جائے، فساد کرنے والوں کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر خاموشی اختیار کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔